میں وہ دن کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس دن ہمارے اسکول میں ایک جادوگر کرتب دکھانے آئے۔ تمام کلاسز کے بچے اس کے سامنے گراؤنڈ میں جمع تھے۔ بچے بہت خوش تھے اور باتیں اور شور مچا رہے تھے۔ اچانک اسٹیج پر جادوگر سیاہ ٹوپی اور سیاہ واسکٹ پہنے نمودار ہوا۔ سب یک دم خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب اساتذہ نے تالیاں بجائیں تو تمام بچے بھی تالیاں بجانے لگے۔ میں بڑی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دراصل میں اس سے بہت ڈرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ مجھے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں بھی فرنٹ لائن میں بیٹھا تھا۔ جادوگر مختلف کرتب دکھانے لگا۔ کبھی خالی ڈبے سے پھولوں کا گلدستہ نکالتا اور کبھی ٹوپی میں انڈا ڈال کر اس میں سے کبوتر نکالتا۔ اس وقت میں حیران رہ گیا جب اس نے اپنی خالی ٹوپی سر پر رکھ کر اتاری تو اس میں ایک خرگوش بیٹھا تھا۔ خرگوش نے ٹوپی سے چھلانگ لگا دی۔ وہ تیزی سے اچھل کر بھاگا۔ میں بھی اس کے پیچھے اسکول کی طرف بھاگا۔ گیٹ سے باہر خرگوش آگے تھا اور میں اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ جتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا میں اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہم کہاں سے آئے ہیں۔ ہر طرف درخت تھے۔ خشک پتے زمین پر بکھرے پڑے تھے۔ جب ہم بھاگ رہے تھے تو جانور کے پاؤں سے آنے والی آواز سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا، لیکن اس خرگوش میں ایسا کیا جادو تھا کہ میں اس کے پیچھے بھاگتا رہا۔ اچانک ایک گرجدار آواز آئے۔ گہرے کالے بادلوں کے ساتھ چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، عملی چمک اور پھر گرجنے والے بادل۔ میں نے دیکھا کہ خرگوش ایک جھونپڑی میں بھاگا۔ جنگل میں ایک خستہ حال اور تاریک جھونپڑی تھی۔ میں بھی اس میں بھاگا۔ ہر طرف گہرا اندھیرا تھا۔ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کسی چیز سے ٹکرایا اور گر گیا۔ مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ شاید میرا خون بھی بہہ گیا ہو۔ خرگوش پھر باہر بھاگا اور میں اس کے پیچھے بھاگا۔ پتہ نہیں خرگوش کہاں غائب ہو گیا۔ میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ سامنے سے ایک موٹا اور لمبا آدمی آتا دیکھا۔ یہ اتنا خوفناک تھا کہ میں واقعی ڈر گیا اور میری ٹانگوں میں درد شروع ہو گیا۔ پتہ ہے میں چیخنا چاہتا تھا لیکن میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ شخص میرے قریب آ رہا تھا اور میں واپس جا رہا تھا کہ میری پیٹھ درخت سے ٹکرا گئی۔ اب وہ شخص میرے بہت قریب آ چکا تھا۔ اس نے گھنی اور ڈرونی آواز میں مجھ سے پوچھا، لڑکے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں خوف سے تیزی سے بھاگنے لگا۔ میں اپنے پیچھے بھاگنے والے آدمی کی آواز سن سکتا تھا۔ میں نے زور سے چیخ کر ماں کو پکارنا چاہا لیکن میری آواز نہیں نکل رہی تھی اور میری ٹانگوں میں دوڑنے کی طاقت نہیں تھی۔ آخر کار وہ موٹا اور خوفناک آدمی آیا اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، لڑکے تم میرا خرگوش پکڑنے آئے ہو؟ وہ میرا خرگوش ہے۔ میں ایک عظیم جادوگر ہوں۔ میرے پاس اتنی طاقت ہے، میں اپنی جادوئی طاقت سے اس خرگوش کو جو چاہوں بنا سکتا ہوں۔ تم میرا جادو دیکھنا چاہتے ہو؟ اب دیکھو میں اس خرگوش کو ڈائنوسار بناتا ہوں۔ اس نے خرگوش کو کچھ عجیب سا نام دیا۔ خرگوش درختوں سے بھاگتا ہوا نکلا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس آدمی نے اپنی بھاری آواز میں اس خرگوش کو کیا کہا۔ میرے سامنے ایک لمبا چوڑا ڈیناسور کھڑا تھا۔ میرے منہ سے ہلکی سی آواز نکلی، بچاؤ، اور میں بے ہوش ہو گیا۔ کسی نے میرا بازو پکڑ کر مجھے ہلایا اور میں ہوش میں آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے پاس بیٹھا میرا دوست ہنس رہا تھا۔ بچاؤ بچاؤ کیوں کہہ رہے تھے؟ مجھے پوری طرح معلوم تھا کہ میں اسکول کے بچوں کے ساتھ جادوگر کے کرتب دیکھ رہا تھا۔ جادوگر ابھی تک کرتب دکھانے میں مصروف تھا۔ بچے بڑے مزے سے اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں بھی خوش ہوا اور تالیاں بجانے لگا۔ شکر ہے میں نے جو کچھ دیکھا وہ حقیقی نہیں تھا۔ اگر یہ سچ ہوتا تو ڈائناسور مجھے کھا جاتا۔